اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچستان سے رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے جمال احسانی صاحب. جمال صاحب، انفیکٹ آپ کا صوبہ اور یہ بجٹ ڈاکومنٹ کہتے ہیں کہ غربت بڑی ہے اور 29% ہو چکی ہے اور بلوچستان کے اندر یہ 47% ہے. بٹ کہا یہ جاتا ہے کہ اس بجٹ کے اندر اشرافیہ کے لیے تو بہت کچھ ہے، عام آدمی کو کچھ زیادہ گویا کہ اس کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا. اوور آل بجٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل بجٹ خاص طور پر اگر ہم ایک نوجوان کی نظر سے دیکھیں یا بلوچستان کے شہری ہونے کی نظر سے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات عوام پہ آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمیں ڈکٹیشن دی جاتی ہے IMF کی طرف سے، اور کیونکہ ہم قرض دار ہیں اور قرض دار کا کوئی جیسے اختیار نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والا بجٹ اس سے بہتر ہونا چاہیے، جدھر کسان کو ریلیف ہونی چاہیے، غریب کو خاص طور پر جو بے روزگار نوجوان ہے اسے روزگار ملنا چاہیے. کیونکہ اعداد و شمار تو ہماری عوام نہیں دیکھتے کہ کھربوں میں یا اربوں میں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے مریض کو علاج میسر ہے کہ نہیں ہے، اس کے گھر میں پانی آ رہا ہے، کسان کو پانی مل رہا ہے، بچے کو ایجوکیشن مل رہا ہے کہ نہیں. تو یہ چیزیں تب تک نہیں ہوں گی جب تک آپ کے لوکل ماسز، خاص طور پر جو آپ کا نچلا طبقہ ہے، عام عوام، اس سے ریلیف نہ ملے. یہی ایسے تو ہم 100-200 صفوں کی بجٹ بھی پاس کر لیں گے، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. تو اصل ترقی روڈوں سے نہیں آتی، اصل ترقی وہ ہوگا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ماسز ہیں ان کو ان کا ڈیو شیئر ملے، تبھی جا کے یہ بجٹ جو ہے وہ کامیاب کرا پائے. آپ کہتے ہیں ملک میں سرمایہ کاری ہے، پر جو اپنا تاجر ہے بیچارہ روڈ ہے، ان پٹ کاسٹ ہے، بالخصوص انرجی کی مد میں وہ اتنی مہنگی ہے، تو سر اس کو کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ اس وقت ملک کے اندر 60 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں اور زیادہ تر نوجوان ہیں. ماسٹرز ڈگری ان کے پاس ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، تو ہمارے نوجوان تو آج کل پوچھ رہے ہیں کہ اگر معیشت بہتر ہو رہی ہے تو میرے ہاتھ میں ڈگری ہے، میرے پاس نوکری کیوں نہیں ہے؟ میرے جو خواب ہیں وہ بے روزگاری کے اندھیروں میں کیوں دفن ہوتے جا رہے ہیں؟ تو یہ سوالات ہمیں اسی پلیٹ فارم سے ایڈریس کرنی ہوں گی کہ ہم نے نوجوانوں کے لیے کیا. ہم کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اتنا بڑا کام کر رہا ہے ٹریننگ، ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ بلوچستان کے کتنے بچے ہیں اس میں، ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ بلوچستان کے کتنے لوگوں کو ٹرین کر کے باہر بھیج رہے ہیں. تو یہ چیزیں آج نہیں بدلی. ڈیولپمنٹ آپ دیکھیں، ہمیں N25 وہ راستہ ہے جسے 4 پرائم منسٹرز نے اس کا دعائے خیر کیا ہے، اوپننگ سرمنی کی ہے، لیکن ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا. 4 تختیاں لگے کمپلیٹ نہیں ہوا. تو یہ چیزیں ہمیں آج تو سوال بن رہے ہیں، اس کے اوپر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن آئندہ جا کر آج سے 10 سال بعد یہ نوجوان جو آج سوال کر رہا ہے شاید یہ بندوق اٹھا لے، شاید یہ ایگریشن کی طرف جا لے. تو ان ریالٹیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی طریقے سے ان کو ایڈریس کرنی چاہیے. ہم نے اس بجٹ میں نوجوانوں کو انگیج کرنے کے لیے رکھا کیا ہے؟ ہم نے ایک تجویز دی کہ PTA کو ہم کم کریں، PTA ٹیکس ختم کریں، کیونکہ موبائل فونز آج کل ایک لگژری نہیں ہے، یہ ایک گڈ ہے، ایک سروس ہے، اور لوگ کئی ممالک AI ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اپنا اکانومی بوسٹ کریں، اور یہی اسی پروڈکٹ پہ ہم نے ٹیکس لگا لیا. تو جو نوجوان ایک کنٹینٹ کریٹر ہے، فری لینسنگ کرنا چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ ٹک ٹاک کے کمانے پہ آپ نے انکم ٹیکس 5% لگا لی. تو یہ چیزیں سوال بنتی ہیں اور نوجوان کے ہی بنتے ہیں کہ نوجوان آخر اس ملک میں کرے کیا، اسے کیسے انگیج کیا جائے. تو جمال صاحب، انفیکٹ آپ کی پارٹی اس وقت ایک سہارا دے کے کھڑی حکومت کو، آپ ہٹیں گے دھڑام سے گر پڑے گی. تو آپ اتنے کمپرومائز میں کیوں ہیں؟ صوبوں کے پیسے اٹھا کے مرکز لے لیتا ہے ڈیٹ سروسنگ کے لیے، باقی کاموں کے لیے، اس میں بھی آپ چپ رہتے ہیں. NFC ایوارڈ کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. تو سارے کمپرومائز کس چکر میں کر رہے ہیں سر؟ دیکھیے جی، 4-5 آئینی عہدوں کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہمارے چیئرمین صاحب نے واضح کہا ہے کہ جو صوبائی سبسڈیز ہوتی ہیں، صوبائی سرپلس ہم جاتے ہیں، یہ پیسے وفاق کو دینے کے بجائے ہم لاڑکانہ میں لگا سکتے تھے سندھ کے، یا مستونگ میں بلوچستان کا لگا سکتے تھے، اسی طرح لکی مروت میں لگا سکتے تھے، ملتان میں لگا سکتے ہیں. ہم وفاق کو دے رہے ہیں. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہاں، ہم نیشنل یونٹی کے لیے ایک ہیں، ایک ہی پیج پر ہیں، لیکن جب بات ہوگی کسی ایک پارٹی کے انٹرسٹ کو ترجیح دینا، تب وی ول بیک آف. جب ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کی نیشنل یونٹی کے لیے کچھ نہیں ہو رہا، تو وی ول بیک آف. یہ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور کولیشن گورنمنٹ میں کچھ جو وہ نہیں کہتے کہ زہر کے پیالے وہ پینے پڑتے ہیں، اور ہم نے بہت سارے پیے ہیں 2 سالوں میں. اللہ آگے خیر کرے کہ دیکھیں کہ کون کیسا پیالہ ہمیں دیتا ہے اور کب پینا پڑے گا ہمیں. اور لاسٹلی یہ بھی کہ دیکھا جائے تو بجٹ کے اندر تعلیم کے لیے 0.8% رکھے گئے ہیں.
سر جس ملک کے اندر 3 کروڑ 70 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہوں وہاں پہ تعلیم کے لیے اتنا سارا بجٹ رکھا جائے تو یہ ملک آگے بڑھ پائے گا سر؟ ہم بڑا کہتے ہیں ہمارے پاس یوتھ ہے، نوجوان ملک ہے، اس میں سب سے زیادہ ینگسٹرز ہیں، پر ترجیحات تو یہ ہیں حکومت۔ سر تعلیم کو آپ دیکھیں، آپ ہیلتھ کو دیکھیں، یہ سارے فریگمنٹڈ آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور فریگمنٹڈ ڈپارٹمنٹس کو آپ صرف ایک چنک سے آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ نے دو ٹوک اقدام اور ٹھوس اقدامات لینے پڑتے ہیں، اور آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایجوکیشن کی۔ چلیں ایجوکیشن تو ایک بہت بڑی پہنچ کی بات ہے، آپ نوجوانوں پہ الیکشن لڑتے ہیں اور نوجوانوں کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں۔ ہر کوئی آج کل آپ کسی بھی سیاستدان کو دیکھیں وہ کہے گا کہ 64% آپ کا نوجوان ہے، آپ کا آنے والا ووٹر نوجوان ہے، آپ کے ملک کا مستقبل نوجوانوں سے بدلے گا، لیکن نوجوانوں کے لیے آپ نے کیا آج تک؟ تو یہ ایک فکرہ لمحہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہم نے نظر ثانی نہیں کی تو خدا نہ خواستہ یہ جو ملک کا نوجوان ہے وہ غلطی ڈائریکشن نہ لے لے، اور اس کا ہمیں ڈر بھی ہے، اور یہ ایک ٹائم بام ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ تیز ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے حکمرانوں کے بھی بار بار ہم، کیونکہ کبھی کبھار جب ہم اپنا انپٹ ڈالتے ہیں قطع کلامی میں بھی آ جاتا ہے اور بدتمیزی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نوجوانوں کا آواز بنیں، اور اگر آج نہ ہو پھر کب کریں۔ اور لاسٹلی کہ یہ بجٹ کے اپروول ایک پیالہ ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے نہیں پیا، پی لیے۔ میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہیں گناہ بالعزت میں ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی ہم حکومت کو ہم زیادہ اپوز کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ مل رہا ہے، حالانکہ ہماری جو پارٹی کا منشور ہے وہ یہ ہے کہ ہم عوام اور خاص طور پر کسان اور نوجوانوں کو ترجیح دیں۔ بہت شکریہ جمال احسانی صاحب، بڑی فصاحت سے بڑی تفصیل سے اس بجٹ ڈاکومنٹ کے اوپر اپنا کرٹیسزم دے رہے تھے، اور بطور اتحادی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک مجبوراً ایک پیالہ ہے جس کو ہمیں پینا پڑا ہے، ورنہ اس میں بہت کچھ ایسا ہے کہ جس میں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ملک کی اشرافیہ کو تو رکھا گیا ہے اس کی ترجیحات کو سامنے، لیکن عام آدمی کی جو ترجیحات ہیں شاید اس بجٹ کے اندر کہیں ان کو نظر نہیں آتی، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ان چیزوں کو بر وقت ایڈریس نہ کیا گیا تو ملک کا جو نوجوان طبقہ کہ جس کے نام پہ تمام سیاسی جماعتیں ووٹ لے کے ایوان کے حصہ بنتی ہیں، تو یہ نوجوان کسی اور راستے پہ بھی چل سکتے ہیں، یہ ریاست سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ علماء آئے اس بجٹ اور اس بجٹ کے ساتھ ساتھ حکومتی پالیسیوں کے اندر عوام اور صرف عوام حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے۔ ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔